السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز ناظرین اور سامعین، آئیے آج کی اس ویڈیو کے اندر آپ تمام حضرات کو اوقات الصلاۃ، جی ہاں ناظرین، یعنی نماز کے ٹائم، نماز کے اوقات بتانے جا رہا ہوں کہ کون سی نماز کون سے وقت میں پڑھنا چاہیے اور نماز کا ٹائم کب شروع ہوتا ہے کب ختم ہوتا ہے، اس سے متعلق بتانے جا رہا ہوں۔ جی ہاں ناظرین محترم، نماز تمام امت مسلمہ پر فرض اور ضروری ہے۔ نماز کسی پر معاف نہیں ہے، چاہے وہ مرد ہو، چاہے وہ عورت ہو، چاہے وہ غریب ہو، چاہے وہ امیر ہو، تمام امت مسلمہ پر نماز فرض ہے۔ ٹھیک اسی طریقے سے نماز تمام نمازی پر اور تمام مصلیان کرام پر، تمام امت مسلمہ پر نماز کے اوقات کو معلوم کرنا ضروری ہے، کیونکہ اگر آپ نماز کے اوقات سے بے خبر ہیں، اگر آپ کو نماز کے اوقات نہیں معلوم ہے تو آپ کی نماز خراب ہو جائے گی اور آپ کو پتہ نہیں چلے گا کہ کس وقت نماز پڑھنا صحیح ہے، کس وقت نماز پڑھنا افضل اور بہتر ہے، کس وقت نماز پڑھنا مکروہ ہے۔ آپ کو معلوم نہیں ہوگا تو آپ کی نماز خراب ہو جائے گی۔ آئیے اسی سے متعلق آج کی ویڈیو آپ تمامی حضرات کے سامنے لے کر حاضر ہوا ہوں۔ میری باتوں کو آپ بغور سماعت فرمائیے۔ تو ناظرین محترم، اللہ تبارک و تعالی نے قرآن پاک کے اندر ارشاد فرمایا، ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، بے شک نماز فرض ہے تمام مسلمانوں پر اپنے وقت مقررہ پر۔ پتہ چلا نماز اس وقت ہوگی جب آپ نماز کو نماز کے ٹائم میں پڑھیں گے، لیکن آپ نماز کو الگ اوقات میں دوسرے ٹائم میں پڑھیں گے تو وہ نماز خراب ہو جائے گی، وہ نماز نہیں ہوگی۔ اسی لیے آپ کو اوقات الصلاۃ پہچاننا اور سمجھنا ضروری ہے۔ آئیے ناظرین محترم، سب سے پہلے ہم فجر کے اوقات کے بارے میں بات کرتے ہیں۔ تو ناظرین محترم، فجر کا وقت صبح صادق کے بعد سے شروع ہوتا ہے اور طلوع آفتاب تک رہتا ہے۔ جی ہاں، صبح صادق کہتے ہیں آسمان پر پورب کی طرف ایک روشنی ظاہر ہوتی ہے۔ یہ روشنی جہاں سے سورج نکلتا ہے وہیں سے ظاہر ہوتی ہے، اس کو کہتے ہیں صبح صادق۔ تو صبح صادق سے لے کر کے طلوع آفتاب یعنی سورج نکلنے تک فجر کا وقت رہتا ہے، فجر کا ٹائم رہتا ہے۔ اگر اس دوران آپ نماز پڑھتے ہیں تو آپ کی نماز ہو جائے گی اور آپ کی نماز ادا ہوگی۔ لیکن اگر آپ سورج نکلنے کے بعد نماز پڑھتے ہیں، وہ نماز آپ کی نماز ادا نہیں بلکہ وہ قضا ہوگی۔ پتہ چلا نماز کے اوقات کے اندر نماز اگر ہم پڑھیں گے تو اس کو نماز ادا کہتے ہیں، اور اگر نماز ٹائم کے باہر پڑھیں گے تو اس کو نماز ادا نہیں بلکہ قضا کہتے ہیں۔ لیکن فجر کا وقت مستحب جو وقت ہے وہ یہ ہے کہ فجر کی نماز کو تاخیر کر کے پڑھنا چاہیے۔ فجر کی نماز کو دیر کر کے پڑھنا افضل ہے اور زیادہ بہتر ہے، لیکن اتنی تاخیر نہ ہو، اتنی دیر نہ ہو کہ اگر آپ کی نماز خراب ہو جائے یا آپ کی نماز میں کوئی گڑبڑی آ جائے تو آپ دوبارہ نماز نہ پڑھ سکیں۔ اتنی تاخیر نہیں ہونی چاہیے۔ اتنی تاخیر آپ کریں کہ اگر آپ کی نماز کے اندر کوئی گڑبڑی ہو جائے، نماز خراب ہو جائے تو آپ دوبارہ نماز پڑھ سکتے ہیں، اتنی تاخیر کریں۔ تو یہ ہوا فجر کا وقت۔ آئیے ظہر کے بارے میں بات کرتے ہیں۔ تو ناظرین محترم، ظہر کا وقت زوال آفتاب کے بعد سے لے کر، زوال آفتاب کہتے ہیں سورج ڈھلنے کے بعد سے لے کر کے سایہ اصلی کے 2 مثل
ہونے تک ظہر کا وقت رہتا ہے، ظہر کا وقت رہتا ہے۔ اب زوال آفتاب کے بعد سے لے کر کے سایہ اصلی کے 2 مثل ہونے تک اگر کوئی نمازی اس دوران نماز پڑھتا ہے تو اس کی نماز ادا ہوگی، قضا نہیں ہوگی۔ چاہے وہ جماعت کے ساتھ پڑھے، چاہے وہ تنہا پڑھے، وہ نماز ادا ہوگی۔ لیکن اگر اس کے بعد کوئی شخص نماز پڑھتا ہے تو پھر وہ نماز ادا نہیں بلکہ قضا ہوگی۔ جی، ظہر کا جو وقت ہے، مستحب وقت ہے، وہ یہ ہے کہ ظہر کی نماز گرمی کے دنوں میں تاخیر سے پڑھنا افضل اور بہتر ہے، جبکہ سردی کے موسم میں، سردی کے دنوں میں نماز ظہر کو جلدی یعنی اول وقت پڑھنا مستحب اور بہتر ہے۔ آئیے عصر کے بارے میں بات کرتے ہیں۔ تو ناظرین محترم، عصر کا وقت ظہر کی نماز ختم ہونے کے بعد شروع ہوتا ہے اور غروب آفتاب تک عصر کا وقت رہتا ہے۔ جی ہاں، یعنی ظہر کی نماز کا ٹائم ختم ہونے کے بعد سورج ڈوبنے تک کا جو وقت ہے وہاں تک عصر کا ٹائم رہتا ہے۔ اس درمیان اگر کوئی شخص نماز پڑھتا ہے تو وہ نماز ادا ہوگی، قضا نہیں ہوگی۔ ناظرین محترم، عصر کا جو مستحب وقت ہے وہ یہ ہے کہ چاہے وہ گرمی ہو چاہے وہ سردی ہو، سورج میں تغیر آنے سے پہلے عصر کی نماز پڑھنا یہ مستحب اور بہتر ہے۔ آئیے ناظرین، اس کے بعد مغرب کے بارے میں بات کرتے ہیں۔ تو ناظرین محترم، مغرب کا وقت سورج ڈوبنے کے بعد شروع ہوتا ہے۔ سورج ڈوبنے کے بعد ایک سرخی ظاہر ہوتی ہے آسمان پر، ایک لالی ظاہر ہوتی ہے۔ اس وقت سورج ڈوبنے کے بعد مغرب کا وقت شروع ہوتا ہے اور ایک سرخی ظاہر ہوتی ہے۔ اس کے بعد یہ سرخی تھوڑی دیر کے بعد ختم ہو جاتی ہے۔ اس کے بعد ایک سفیدی ظاہر ہوتی ہے جو پورے آسمان کے چاروں طرف پھیل جاتی ہے۔ تو جب تک کہ یہ سفیدی آسمان کے اوپر باقی رہے تب تک مغرب کا وقت باقی رہتا ہے، اس وقت تک مغرب کا وقت باقی رہتا ہے۔ جیسے یہ سفیدی ختم ہو جاتی ہے مغرب کا وقت ختم ہو جاتا ہے۔ جی ہاں ناظرین، تو یہ مغرب کا وقت ہوا۔ سورج ڈوبنے کے بعد سے لے کر کے آسمان پر جو سفیدی نظر آتی ہے اس وقت تک مغرب کا وقت رہتا ہے۔ اس دوران اگر کوئی نماز مغرب پڑھتا ہے تو وہ نماز ادا ہوگی، قضا نہیں ہوگی۔ جی آئیے اس کے بعد مغرب کے جو مستحب وقت ہے وہ بتاؤں۔ مغرب کا جو مستحب وقت ہے، چاہے وہ گرمی ہو چاہے وہ سردی ہو، تمام موسم میں مغرب کا نماز اول وقت پر یعنی ٹائم ہوتے ہوئے نماز پڑھنا ضروری ہے اور مستحب ہے۔ جی آئیے عشاء کے ٹائم کے بارے میں بات کرتے ہیں۔ عشاء کا وقت آسمان پر جو سفیدی مغرب کی نماز ختم ہونے کے بعد جو سفیدی ختم ہو جاتی ہے اس وقت سے لے کر صبح صادق تک عشاء کا ٹائم رہتا ہے۔ پتہ چلا عشاء کا ٹائم وہ سفیدی ختم ہونے کے بعد سے لے کر کے آسمان پر جو سفیدی نظر آتی ہے اس کے ختم ہونے کے بعد سے لے کر کے صبح صادق تک عشاء کا ٹائم رہتا ہے۔ اس دوران اگر کوئی نماز پڑھنا چاہے تو اس کی عشاء کی نماز ادا ہوگی، قضا نہیں ہوگی۔ اس کے علاوہ عشاء کا جو مستحب وقت ہے وہ یہ ہے کہ تہائی رات کے حصہ آنے تک عشاء کی نماز پڑھنا بہتر اور مستحب ہے۔ جی ہاں، امید ہے کہ آپ تمامی حضرات کو اوقات الصلاح کے بارے میں آپ کو پتہ چل گیا ہوگا۔ انشاءاللہ آپ کو اس ویڈیو کے دیکھنے کے بعد کوئی کنفیوز اور کوئی شک نہیں رہے گا، آپ سمجھ گئے ہوں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کیجئے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام امت مسلمہ کو نماز کے وقت پر پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب